آج کی رات شام ڈھلی نا، شام ڈھلی، چھوٹی شہزادی جناب ام کلثوم بابا کی خدمت میں آئیں، آ کر کہتی ہیں بابا بابا میں چاہتی ہوں آج آپ میرے گھر افطار کر لیں روزہ۔ بڑے سکون سے پڑھوں گا، مسائل میں مجھے کوئی جلدی نہیں۔ بابا آج میرے گھر افطار کر لیں۔ علی نے معصوم بیٹی کو دیکھا، کبھی نہ رونے والے علی کی آنکھوں میں اشک چھلکے گرے نہیں، کہیں بیٹی کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ آنکھیں جھکا کر کہا کلثوم ہم ضرور آئیں گے، اور دل میں شاید علی نے کہا ہوگا کلثوم کیا یاد کرے گی باپ کی محبت کو، ایسا بات بھی نہیں ہوگا۔ آج بیٹی کے یہاں افطار کرنے کے بعد علی پھر زندگی بھر کسی گھر میں افطار نہیں کرے، یہ آخری افطاری ہوگی۔ یہ آخری افطاری ہوگی علی کی، اب کسی کہ یہ علی افطار نہیں کرے گا۔ بیٹی نے افطار کا انتظام کیا۔ میرے دوستوں اس مجمع میں امیر بھی بیٹھے ہوں گے، غریب بھی بیٹھے ہوں گے۔ علی کے نام کا لنگر شم سے لٹ رہا ہے، لوگ کھا رہے ہیں، علی کے نام کا لنگر لٹ رہا ہے، لوگ کھا رہے ہیں۔ اور اس علی کی بیٹی نے جو باپ کی دعوت افطار کی ہے نا، دسترخوان پر 3 چیزیں رکھی، ایک جو کی روٹی، ایک نمک کا پیالہ، ایک دودھ کا پیالہ۔ علی، حسن اور حسین اور زینب ساتھ بیٹھے ہیں۔ ام کلثوم ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے بابا بسم اللہ افطار کیجئے نا۔ علی کہتے ہیں ام کلثوم میرے علی اپنی زندگی پر، اپنے کردار پر مرتے مرتے گواہی دے کر جا رہا ہے، اپنی بیٹی سے گواہی لے رہا ہے۔ میرے لال کلثوم کیا تو نے زندگی میں کبھی اپنے باپ کو ایک وقت میں 2 چیزوں سے روزہ افطار کرتے دیکھا؟ کیا کریکٹر ہے! بیٹی کہتی ہے بابا نہیں کبھی نہیں دیکھا۔ بیٹا پھر دسترخوان پہ 2 چیزیں کیوں ہیں؟ ایک چیز ہٹا لے۔ بچی نے باپ کی محبت میں نمک کا پیالہ اٹھانا چاہا، علی نے بیٹی کی کلائی پکڑ کے کہا نہ میرے لال دودھ کا پیالہ ہٹا لے، ہم نمک کے پانی سے جو کی روٹی۔ میرے مولا نے کیوں کہا یہ جملہ؟ عزاداران حسین پتہ نہیں نمک کا پانی جب پینے لگے علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حسین پر نظر پڑ گئی۔ حسن نے پوچھا بابا چور ہو رہے ہیں؟ کہا ارے مجھے تو یہ پانی بھی میسر ہے، یہ میرے برابر میں وہ حسین بیٹھا ہے جو 6 مہینے کے بچے کے لیے کربلا کے میدان میں ایک قطرہ جلا کر لا۔ یہ حق ہوتا ہے رونے کا، یہ ہوتی ہے معجزے کی مجلس۔ سلامت رہے، آپ کی مجلس مقبول ہو رہی ہے۔ دیکھیے کہ آپ کے بچوں کو مولا سلامت رکھے، آپ کے ساتھیوں کو مولا سلامت رکھے، آپ کے ذاکروں کو، عزاداروں کو، انجمن والوں کو، میرے نوجوانوں کو جو ماتم کر رہے ہیں مولا انہیں سلامت رکھے۔ یہ جملہ سنیں، اٹھے، آئے، ساری رات گزر گئی۔ یہ انتہائی مصائب کا وقت ہے، یہ اس وقت جو وقت ہے، یہ جو وقت ہے نا، اس کو کہتے ہیں وقت ضربت۔ شام سے تم منا رہے ہو شب ضربت، یہ ہے ضربت کا صحیح وقت۔ اذان قریب ہے، میرا مولا ساری رات ٹہل رہا ہے صحن خانہ میں۔ جناب زینب فرماتی ہیں میں نے اپنے بابا کو زندگی میں اتنا بے قرار کبھی نہیں دیکھا۔ کہا بابا بار بار اپنی ریش اقدس کو ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف رک کر کے کہتے پروردگار یہ رات کب کٹے گی؟ پالنے والے اذان کا وقت کب ہوگا؟ پالنے والے مجھ سے یہ جدائی کی گھڑیاں اب برداشت نہیں ہو رہی، پالنے والے یہ داڑھی انخضاب ہوگی۔ باپ ساری رات جاگے بیٹیوں کو نیند آ جائے، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ بس میں نے مختصر کیا ہے، مصائب کو جملہ سن لو۔ ایک مرتبہ کلثوم کو بلایا، کلثوم بیٹا ادھر آؤ۔ آئیں، سینے سے لگایا، پیشانی پہ پیار کر کے کہا اچھا بیٹا خدا حافظ، ہم مسجد میں جا رہے ہیں۔ تو کلثوم کہتی ہے بابا مسجد میں تو آپ روز جاتے ہیں، نماز صبح کے لیے روز آتے ہیں، تو آج اس انداز میں خدا حافظ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل دھڑک رہا ہے۔ کلثوم سے آنکھیں چرا کر، چھوٹی بیٹی ہے نا، چھوٹی بیٹی ہے نا، کچھ بتایا نہیں۔ علی کہتے کلثوم بیٹا سوال نہ کر، بڑی بہن زینب کو بلا لے۔
زینب کو بلایا گیا، زینب قریب آئی، سینے سے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا، بازوؤں کو بوسہ دیا، اور خدا حافظ پتہ نہیں کیسے کہا کہ زینب سوال کر بیٹھی، بابا آج تو ایسے پیار کر رہے ہو جیسے یتیموں کو کیا جاتا، اب ماتم کرو نادارو، اب ہے ماتم، یہ وقت ضربت ہے، یہ ہے فضیلت کا وقت رونے کا۔ بابا جزاک اللہ مولا تمہیں سلامت رکھے، کس طرح ماتم کر رہے ہو، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بابا آج تو ایسے رخصت کر رہے ہو جیسے یتیموں کو رخصت کیا جاتا ہے۔ عزادارو حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، بیٹا چلو مسجد میں، درے خانہ پر علی تشریف لائے، دونوں بیٹے ساتھ ہیں۔ گھر میں پلے ہوئے پرندوں نے، چھوٹی چھوٹی بطخوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی منقاروں سے علی کا دامن پکڑ لیا، اپنے پروں کو پھڑپھڑانا شروع کیا۔ ارے پرندے بھی جیسے کہہ رہے ہو مولا نہ جائیے، میرے آقا نہ جائیے، ہو جائیں گے یتیم یہ فرزند آپ کے۔ بتوں کی سن لو آخری جملہ، شہادت نہیں پڑھ سکتا لیکن جملہ سن لو، شہادت کل المحسن میں سننا، یہ جملہ سن لو دوستو، اس کے بعد آپ کی طرف جانا ہے ماتم کرتے ہوئے، بھائی کا نوحہ سننے کے بعد یہ جملہ سن لو۔ بتوں سے دامن چھڑا کر حسن کو قریب بلایا، حسن بیٹا اگر ان پرندوں کے پانی اور دانے کا خیال رکھ سکو تو انہیں گھر میں رکھنا، اگر ان کا خیال نہ رکھ سکو تو انہیں آزاد کر دینا، ایسا نہ ہو کہ تم پانی پی لو یہ پیاسی رہ جائے۔ یا علی چلتے چلتے جانوروں کا بھی اتنا خیال، آئے تیری سکینہ، آئے تیرا علی اسرار، جزاک اللہ، روتے رہو۔ پہنچے مختصر کر دیا میں نے بہت طویل وظائف کو، مسجد میں پہنچے، ابن ملجم ملعون خدا اس پر لعنت کرے، ان 3 دنوں تک لعنت بھیجتے رہنا، اس سے عبد الرحمن ابن ملجم ملعون پر مسلسل لعنت بھیجتے رہنا جب بھی عبادت سے فارغ ہو۔ اس کے بعد سب سے بڑی لعنت ابن ملجم کے لیے ہے، 18 سے 20 تک بھیجتے رہنا اس ملعون کے لیے۔ یہ مسجد میں اوندا سویا ہوا تھا، ٹھوکر مار کر جگایا، اٹھ، خدا کے گھر میں شیطان کی طرح نہیں سوتے، پیش کرے مجھے کائنات میں کوئی ماں ایسا بیٹا اور کوئی ایسا عبادت گزار، مذہب تبدیل کر دوں اگر کوئی ایک شخص بھی پیش کر دے جو اپنے قاتل کو جگا کر نماز پڑھے۔ یہ جملہ میں مصائب روک کر میں نے کہا ہے، اس کو ریکارڈ کر لینا، یاد رکھ۔ علی کے لہجے میں، لسان اللہ زبان سے، جلال اللہ لہجے میں، وجہ اللہ لبوں سے پھوٹا ہوا تکبیر کا نعرہ جب ہواؤں نے اپنے دوش پر لیا، کوفے کے گھروں کے دروازے اس طرح کھل گئے جیسے مورخین نے لکھا، جیسے تیز آندھیاں کھڑکیوں کو کھول دیا کرتی ہیں، لوگ ہوائیں چاپ کر کے مسجد کی طرف دوڑے۔ ارے آج تو قیامت کے آثار ہیں، آج تو علی خود اذان دے رہے۔ جزاک اللہ، مولا مجھے طاقت دو میں پڑھ لوں، مولا ہاں بیٹا، لکھ باری میں کوئی جلدی نہیں، مگر تو رو ایسے جیسے آج بطول کی بچیاں تڑپ رہی ہیں۔ میری مائیں بہنیں اتنی بڑی تعداد میں یہاں آئی ہیں، یہ جو آئی ہیں نا یہ اس طرح روئے جیسے آج فاطمہ زہرا کی بن ماں کی بچیاں اللہ تڑپ رہی ہے، تم بھی ایسے رو، مجھے کوئی جلدی نہیں۔ علی نے اذان دی، سارا کوفہ مسجد میں آ گیا، چھلک گئی، علی صف اول میں پہنچے، امامت شروع کی، صفیں بن گئی، نماز شروع ہوئی، علی کا پہلا سجدہ، ابن ملجم کا پہلا وار، زہر میں بجھی ہوئی تلوار، علی نے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہا، سجدے سے سر اٹھایا، ملزم نے وار کیا، وار خطا گیا، علی دوبارہ سجدے میں جانا چاہتے تھے، ابن ملجم نے دوبارہ وار کیا، سر سے پیشانی تک شگافتہ ہو گیا۔ عزادارو ادھر سر شگافتہ ہوا، ادھر علی نے کہا فزت برب الکعبہ،
رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حسن کو آواز دی، بیٹا حسن اب ہم نماز نہیں پڑھا سکتے، نماز مکمل کرو۔ اللہ اکبر، نماز مکمل کرو، یہ ہے نماز کی اہمیت علی کی نگاہ میں۔ بیٹا نماز مکمل کرو۔ علی نے حکم دیا، حسن نے نماز مکمل کی۔ ادھر صبح کی نماز مکمل ہوئی، ادھر علی مصلی پر غش ہوئے اور حسن نے کمر سے پٹکا کھولا، مولا کی پیشانی پر باندھا، پیشانی پر باندھا۔ علی کوئی جملہ سن لو گے، علی کوئی حسین کی طرح غریب تو نہیں تھا کہ جس کا لاش اٹھانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ علی زخمی تھا۔ علی کے 18 بیٹے ایک گلیم میں کمبل میں اپنے شیر بابا کو لے کر بیت الشرف کی طرف اس طرح چلے کہ مسجد کے نمازی سروں کو پیٹتے ہوئے علی کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ ابھی دروازہ فاطمہ تھوڑی دور تھا، علی نے غش سے آنکھ کھولی، حسن کا کاندھا دبایا، بیٹا حسن رکو۔ جی بابا۔ کہا بیٹا بس آخری جملہ ہے، اسی پر رو لینا، مجلس ختم کر دوں گا۔ بابا جی کیا حکم ہے بابا؟ بیٹا ان نمازیوں سے جو ہمارے پاس روتے ہوئے آ رہے ہیں، ان سے کہہ دو یہ یہیں سے اپنے گھر واپس چلے جائیں۔ اب سمجھ گئے تو کچھ نہ سنو۔ بابا یہ آپ کے نمازی ہیں، بابا یہ آپ کے عزادار ہیں، بابا یہ آپ کے ماتمدار ہیں، بابا یہ روتے ہوئے آ رہے ہیں، اچھا نہیں لگتا کہ انہیں راستے سے واپس لوٹا دیا، ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ہاں بیٹا میں بھی سمجھتا ہوں یہ میرے عزادار ہیں، لیکن بیٹا ہے تو نامحرم۔ جبریل کی آواز آسمان پہ گونج چکی ہے، الا قتل الامیر المومنین، ارکان ہدایت منادم ہو گئے۔ یقیناً جبریل کی آواز میری زینب و کلثوم کے کانوں میں آ گئی ہوگی، وہ رو رہی ہوگی۔ علی نہیں چاہتا کہ علی کی زندگی میں نامحرموں کے کانوں تک میری زینب کی آواز آئے۔ نمازی لوٹا دیے گئے، علی کو لے جایا گیا۔ میں کہوں گا یا علی آج کوفے کے تیرے عزادار انہیں لوٹا رہا ہے کہ تیری زینب کی آواز نہ سنے۔ مولا سن 61 ہجری میں بھی کوفے آ جاتا، یہی زینب آج رسل بستا، سر بے پردہ، پتھروں کی بارش میں 30,000 تماشائیوں کے ماتم کرو۔